السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ ناظرین، بے شک رمضان کے روزے ایک اہم عبادت ہے، لیکن کیا صرف بھوکا پیاسا رہنے سے رمضان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو روزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی نعمت سے بھی منسلک کیا ہے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم اور رمضان المبارک کے آپس میں گہری تعلق پر بات کریں گے، لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہیں تاکہ اس قیمتی علم سے آپ کی دل بھی معمور ہو جائے۔ ناظرین، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ترجمہ: رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والے واضح دلیلیں ہے۔ ناظرین، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ رمضان صرف عبادات اور نیکیوں کی اضافے کا مہینہ نہیں، بلکہ قرآن کی نزول کا مہینہ ہے۔ ناظرین، اگر قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا تو کیا ہمیں بھی اسی مہینے میں قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط نہیں کرنا چاہیے؟ ناظرین، رمضان المبارک اور قرآن کریم ہدایت اور رحمت اور نور کی دو جوہر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک اور قرآن کریم کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے؟ ناظرین، یہ کوئی عام تعلق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے کہ رمضان کو قرآن سے جوڑا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، جس میں ہدایت کا نور اترا، اور جس میں انسانیت کو ایک ایسی کتاب دی گئی جو رہتی دنیا تک ہدایت کا ذریعہ رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ جبریل علیہ السلام ہر رات رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ تو ناظرین، کیا ہم بھی رمضان میں قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں گے؟ ناظرین، قرآن کریم صرف پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ ترجمہ: بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ ناظرین، اگر رمضان میں ہم صرف بھوکا پیاسا رہے لیکن قرآن کی نور سے اپنی دلوں کو منور نہ کرے تو کیا ہم واقعی رمضان کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ناظرین، رمضان مبارک میں قرآن کریم کا نزول صرف اتفاق نہیں، بلکہ ایک بامقصد نظام کا حصہ ہے۔ جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے جو روشنی اور زندگی کی اصول سکھاتی ہے۔ اور اسی طرح سورہ یونس میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ ترجمہ: اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، اور وہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ناظرین، یہی رمضان ہے جس میں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی دل کی اصلاح کریں، اپنی روح کو پاک کریں، اور قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنواریں۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور ہر نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ ناظرین، رمضان میں قرآن کی تلاوت کا ایک خاص مقام ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔
تو ناظرین، یہ آیات اور احادیث ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ رمضان میں قرآن کے ساتھ جڑنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کریں، اس کی معانی پر غور کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں۔ ناظرین، رمضان المبارک کا اصل مقصد کیا ہے؟ صرف بھوکا پیاسا رہنا یا کچھ اور؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کی گئی ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کی گئی تھی، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ناظرین، یہی تقوی رمضان کی اصل روح ہے اور قرآن ہمیں اسی راستے کی طرف بلاتا ہے۔ یہ مہینہ ہدایت کا مہینہ ہے اور قرآن کریم ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور قرآن کریم کا ایک نام فرقان بھی ہے، یعنی یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اور قرآن کریم دلوں کو سکون دیتا ہے، جیسا کہ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ: خبردار، اللہ کی ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں رمضان میں قرآن سے جڑنے کے عملی طریقے اپنانا نہایت اہم ہے۔ روزانہ کم از کم ایک پارہ تلاوت کریں اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کو یاد کرنے کی نیت کریں اور جو یاد ہو چکا ہے اس کو دہرائے۔ اپنے گھر میں رمضان میں قرآن کی مجلس کا اہتمام کریں۔ تراویح اور تہجد میں قرآن کو سنیں اور اس سے تعلق قائم کریں۔ ناظرین، اگر قرآن رمضان میں نازل ہوا تو کیا ہمیں بھی اس مہینے میں قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ہم اس مہینے میں بھی قرآن کے ساتھ جڑے نہ رہے تو یہ ہمارے لیے بڑی بدبختی ہوگی۔ چنانچہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ ترجمہ: اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ناظرین، یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ کہیں ہم بھی قرآن سے غفلت برتنے والوں میں شامل نہ ہو جائے۔ رمضان وہ موقع ہے جس میں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ناظرین، یہ قرآن ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، اس میں ہماری بلائی اور کامیابی ہے۔ رمضان المبارک قرآن سے جڑنے کا بہترین وقت ہے تاکہ ہم اس کی برکات سے مستفید ہو اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں۔ ناظرین، رمضان مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے اور قرآن وہ نور ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہی موقع ہے کہ ہم اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور اس کی ہدایت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رمضان اور قرآن کا یہ ساتھ ہمیں جہنم سے نجات اور جنت کا راستہ دکھاتا ہے، بس ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں۔